1847 میں ایک آئرش آرٹسٹ جیم مہونی نے آئرلینڈ کی تصویر کچھ اس طرح سے کھینچی کہ گلیوں میں لوگوں کی لاشیں ہی لاشیں موجود تھیں۔ مائیں اپنے بچوں کے کھانے کی تلاش کے لیے ان کو ہاتھ میں اٹھائے گھوم رہی تھیں۔ ہر طرف غریبی، بھوک اور موت کے سائے منڈلا رہے تھے۔ آئرش پوٹیٹو فیمن یا جسے دی گریٹ ہنگر بھی کہا جاتا ہے، صرف 7 سالوں میں آئرلینڈ کے اندر 10 لاکھ لوگوں کی جان لے چکا تھا۔ پورے آئرلینڈ کی تقریباً 11% آبادی موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ یہ ہسٹری کا اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آج تک بھی آئرلینڈ اپنی آبادی ریکور نہیں کر سکا۔ اس فیمن کے گزرنے کے بعد کئی 100 سالوں تک بھی آئرلینڈ ایک غریب کنٹری ہی رہا۔ لیکن آج اگر آپ دنیا کے امیر ترین کنٹریز کی لسٹ دیکھیں تو آئرلینڈ دوسرے نمبر پر نظر آتا ہے۔ آئرلینڈ کو دنیا کی سب سے امیر، ایجوکیٹڈ اور ہیپیسٹ نیشن کہا جاتا ہے۔ آئرلینڈ کی اکنامی اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے کہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں یہ دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے گا۔ لیکن آئرلینڈ کے بعد ناروے اور قطر جیسے نہ تو ملین آف ڈالر کے آئل ریزروز ہیں، نہ ہی اس کی پاپولیشن سنگاپور کی طرح بہت چھوٹی ہے، اور نہ ہی آئرلینڈ کو سوئٹزرلینڈ کی طرح کوئی تاریخی ایڈوانٹیج ہے۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ بھوک اور موت کے سائے سے نکل کر آج آئرلینڈ دنیا کا امیر ترین ملک کیسے بن گیا؟ سائنس اینڈ فیکٹس ٹی وی کی اس ویڈیو میں ہم انہی چیزوں کو جانیں گے۔ ان چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا۔ یہ بات ہے 19ویں صدی کی، جب آئرلینڈ ایک بہت ہی غریب ملک تھا۔ اس وقت آئرلینڈ برٹش امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ وہ برٹش امپائر جو کہ اسے اچھا خاصا ایکسپلائٹ کرتی تھی۔ آئرلینڈ کے لوگوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ آئرلینڈ کی 90% آبادی ایگریکلچر پر ڈیپینڈنٹ تھی، اور آئرلینڈ کی تقریباً 80% زمین پر صرف ایک ہی چیز اگائی جاتی تھی، اور وہ تھی پوٹیٹو، جس کو ہم آلو کہتے ہیں۔ 17ویں صدی میں آئرلینڈ پوٹیٹو کرنے والا یورپ کا پہلا ریجن تھا۔ جی ہاں، یہ پوٹیٹو وہی چیز تھی جس کی وجہ سے آئرلینڈ کی آبادی پورے یورپ میں بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی۔ 1700 میں آئرلینڈ کی پاپولیشن 3 ملین تھی، جبکہ یہی پاپولیشن 100 سال کے بعد 5 ملین ہوگی، اور ڈیزاسٹر سے پہلے یہ پاپولیشن بڑھ کے 1850 میں 8 ملین تک جا پہنچی تھی۔ 266 گروتھ ریٹ کے ساتھ پاپولیشن بڑھی، جس کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تھی پوٹیٹو۔ 1 ایکڑ پر آلو کی فصل اور گائے کا دودھ ایک پوری آئرش فیملی کو پالنے کے لیے کافی تھا۔ کیونکہ آلو کہیں بھی اور بہت ہی آسانی سے اگایا جا سکتا تھا، اسی وجہ سے یہ بہت جلد ہی آئرلینڈ کی ہر فیملی کا بیسک فوڈ بن گیا، اور یہی چیز آنے والے کچھ سالوں میں آئرلینڈ کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بننے والی تھی۔ آئرلینڈ کے لوگ صرف ایک ہی چیز پر اپنا انحصار کر چکے تھے۔ اسی وجہ سے 1845 میں جب آلو کی فصلیں برباد ہونا شروع ہوئی اور قحط پڑنا شروع ہوا، تو کئی لاکھ لوگ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے۔ یہ دنیا میں ہونے والے ڈیزاسٹر میں سے ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا، جس کے ایفیکٹ سے ابھی تک آئرلینڈ باہر نہیں آ سکا۔ چلیے اس کو ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں۔ 1840 میں آئرلینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن تھی 8 ملین۔ جب 1845 میں آئرلینڈ میں ڈیزاسٹر آیا اور آلو کی فصلیں تقریباً 40% تباہ ہو گئی، اور اگلے ایک ہی سال میں 1846 میں یہ فصلیں مکمل 100% تباہ ہو گئیں۔ آپ ذرا سوچئے، آپ کے پاس صرف ایک ہی چیز کھانے کو ہو اور وہ بھی ختم ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ اس سارے عرصے میں برٹش امپائر نے آئرلینڈ کی بالکل بھی مدد نہیں کی۔ صرف 10 سال میں 1845 سے 1855 کے دوران آئرلینڈ میں 30 لاکھ لوگ کم ہو گئے۔ ان میں سے 10 لاکھ لوگ تو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے مر گئے، اور بقایا 20 لاکھ لوگ امیگریشن کر کے امریکہ چلے گئے۔ یہ اتنی بڑی امیگریشن تھی جو کہ امریکہ کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے 1860 میں تقریباً 81% امیگریٹس امریکہ میں موجود تھے۔ ڈیزاسٹر کے بعد 200 سال گزرنے کے باوجود آج تک آئرلینڈ اپنی پاپولیشن دوبارہ سے ریکور نہیں کر سکا۔ اسی وجہ سے آئرلینڈ یورپ کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی موجودہ آبادی 1850 کی آبادی سے کم ہے۔ فیمن تو کچھ سالوں میں ختم ہو گیا، لیکن آئرلینڈ کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ 1922 میں آئرلینڈ نے برٹش امپائر سے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن 10 سال بعد ہی ایک اور بڑا ڈیزاسٹر آ گیا۔ آئرلینڈ کو دھچکا تو تب لگا جب پوری دنیا میں دی گریٹ اکنامک ڈپریشن آیا۔ آئرلینڈ پہلے ہی پوری دنیا سے کٹ آف تھا، اور اس کے تعلقات برٹش امپائر سے کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھے، جس کی وجہ سے آئرلینڈ کی اکانومی زبردست کرائسس کا شکار تھی۔ اس اکانومیکل ڈپریشن میں پوری دنیا کی اکانومی بری طرح تباہ ہو گئی تھی، لیکن ایک ہی کنٹری اس ڈپریشن سے محفوظ تھا، جو تھا سوویت یونین۔ سوویت یونین نیشنلائزیشن اور پروٹیکشنسٹ پالیسیز کی وجہ سے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے کٹ آف تھا،
और इसी वजह से इसको इस इकोनॉमिकल डिप्रेशन से कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा था। आयरलैंड के लीडर्स ने सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल्स को आयरलैंड में कॉपी करना शुरू किया। नेशनलाइजेशन के जरिए बड़ी बड़ी कंपनीज को आयरलैंड के अंदर नेशनलाइज किया और इंपोर्ट को बंद कर दिया ताकि लोकल एक्सपोर्ट को फरोग दिया जा सके। लेकिन इस सब का आयरलैंड में बुरी तरह असर हुआ। आयरलैंड पे ना तो अपने ऑयल रिसोर्सेज मौजूद थे और ना ही दूसरे यूरोप की तरह अपने पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद थी। इंपोर्ट बंद करने की वजह से रॉ मटेरियल में मजीद कमी आई और आयरलैंड के हालात इतने बदतरीन हो गए कि मजीद 5 लाख लोग आयरलैंड छोड़कर भाग गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहां बाकी यूरोप तरक्की कर रहा था, आयरलैंड मजीद गरीब से गरीब होता जा रहा था। लेकिन ये सब अब ऐसा नहीं रहने वाला था। 1960 में आयरलैंड के प्रेसिडेंट सीम लमास ने मशहूर इकोनॉमिस्ट टी.के. विटिकर से मिलकर आखिर फैसला किया कि अब आखिरकार पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जो कि आयरलैंड की तब्दील बदलने वाला साबित हुआ। नेशनलाइज की गई कंपनीज को दोबारा से प्राइवेट कर दिया और फॉरेन फंडिंग लाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स पर टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इंपोर्ट खोल दी गई और एक सबसे बड़ा काम किया गया कि एक फ्री जोन बनाया गया जहां पर मौजूद किसी भी कंपनी से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। आयरलैंड ने सारे बिजनेसमैन से पैसा इकट्ठा करके इस फ्री जोन में एक एयरपोर्ट भी बनाया ताकि इस इंडस्ट्रियल एरिया को दूसरी दुनिया से कनेक्ट किया जा सके। इस जोन को शैनन फ्री जोन भी कहा जाता है और ये दुनिया का पहला मॉडर्न फ्री जोन भी माना जाता है। सिर्फ 6 सालों में ही अपनी इन पॉलिसीज की मदद से आयरलैंड ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ही जबरदस्त कर लिया था। जहां बाकी यूरोप में बिजनेसमैन बढ़ते हुए टैक्सेस की वजह से परेशान थे, उन्हें जीरो टैक्स पॉलिसीज की वजह से आयरलैंड जन्नत लगने लगा था। बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आयरलैंड में शिफ्ट करना शुरू कर दिए थे। इन कंपनीज में इंटेल एंड डीबीएस भी शामिल थे। इकोनॉमिकल सक्सेस के बाद आयरलैंड का दूसरा टारगेट था यूरोपियन इकोनॉमिक अलायंस में शामिल होना। अगले ही साल पूरे आयरलैंड में फ्री एजुकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त कर दी गई। इवन सेकेंडरी एजुकेशन तक बुक्स का खर्चा भी गवर्नमेंट देती थी। आहिस्ता आहिस्ता आयरलैंड के हालात बदलना शुरू हो रहे थे। लेकिन फिर 1970s में आयरलैंड को एक और झटका लगा। 1973 में अरब और इसराइल की वॉर में ऑयल सैंक्शन की वजह से यूके और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्टर्ब हुई। बैंक डिफॉल्ट कर गए और इंडस्ट्रीज बंद हो गईं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। लेकिन इस बार आयरलैंड ऐसे किसी भी क्राइसिस से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। आयरलैंड ने अपने आप को बाकी यूरोप के मुकाबले फेयरेबल बनाने के लिए कुछ और लॉज पास किए। इनकम टैक्स 20% से कम कर सिर्फ 10% कर दिया गया। एम्प्लॉयज को हायर एंड फायर करना बहुत ही आसान कर दिया गया। जहां बाकी यूरोप में कंपनी में से एम्प्लॉय को निकालने के लिए कंपनी को एडवांस नोटिस और उसके साथ साथ एडवांस सैलरी भी देना पड़ती थी, वहीं आयरलैंड में ऐसी सारी रिक्वायरमेंट्स हटा दी गई और इसी वजह से आयरलैंड पूरी दुनिया में एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री के तौर पर सामने आया। अगले कुछ ही सालों में आयरलैंड बदल चुका था। गुर्बत का साया आयरलैंड से हट रहा था। बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट के तौर पर आयरलैंड में आ रहे थे। इससे भी जबरदस्त चीज हुई 1993 में जब यूरोपियन यूनियन ने सिंगल मार्केट कॉन्सेप्ट को अनाउंस कर दिया। इसके बाद आयरलैंड लिटरली पूरी दुनिया के सामने एक ओपन कंट्री के तौर पर सामने आया। टैक्स फ्री पॉलिसीज, फ्रेंडली इन्वायरमेंट और लो क्राइम रेट की वजह से पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन अपने ऑफिसेज आयरलैंड में सेटअप करने लगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 10 सालों में 1990 से लेकर 2000 तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2.2% से बढ़कर 49.2% तक जा पहुंची। इतनी कंपनीज आने की वजह से बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होना शुरू हो गई। टैक्सेस कम थे और लोगों की सैलरीज ज्यादा थी। इसी वजह से इनकी परचेजिंग पावर बढ़ना शुरू हो गई। लोग पैसा खर्चते गए और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ती गईं, डिमांड्स क्रिएट होती गईं और कंपनीज आती गईं और इसी तरह एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट लूप क्रिएट हो गया। लोगों के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल सेंटर पर खुला खर्चा करना शुरू कर दिया। 2007 तक आयरलैंड दुनिया का तीसरा अमीर तरीन मुल्क बन चुका था। आयरलैंड की पर कैपिटा इनकम ब्रिटिश से 40% ज्यादा थी। वहीं ब्रिटिश एम्पायर जिसने 150 साल तक
آئرلینڈ پر حکومت کی تھی اب وہ آئرلینڈ سے غریب تھا۔ یہ ہوتا ہے انتقام۔ کاش انڈیا اور پاکستان بھی ایسے ہی برٹش سے انتقام لیتے۔ آئرلینڈ کی سٹوری میں ایک امید نظر آتی ہے کہ حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ غریبی کسی کا بھی مقدر نہیں، محنت اور ایمانداری سے کسی بھی قسم کے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ 2013 میں ایپل کمپنی نے $300 بلین کے اپنے ایسٹس امریکہ سے آئرلینڈ میں شفٹ کیے تاکہ وہ ٹیکس سے بچ سکے۔ ایجوکیٹڈ پیپل، بہترین انفراسٹرکچر اور اس کے ساتھ ساتھ لو کرائم ریٹ، یہ 3 فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انویسٹر آئرلینڈ کو ایک فرینڈلی زون سمجھتے ہیں، اور اسی فرینڈلی زون کی وجہ سے آنے والے کچھ ہی عرصے میں آئرلینڈ پوری دنیا میں امیر ترین ملک بن جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔